بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ثم ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالاتری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں آپ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا. جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بعد اس تمہید کے ہمارا سابقہ کئی درسوں میں کتاب التوحید کے تعلق سے درس ہو رہا ہے. توحید کے 3 اقسام اس کا تذکرہ کر دیا ہوں. توحید کے 3 اقسام توحید ربوبیت، توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی کہتے ہیں، اور توحید اسماء و صفات. جیسے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے انسان کے تمام اعمال جو وہ کرتا ہے عبادت، اس کی قبولیت کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ موحد ہو، مشرک نہ ہو، اس کا ایمان توحید پر مکمل ہو. اور توحید بنا علم کے نہیں آتی، بنا سیکھے معلوم کیے توحید ہمیں معلوم نہیں پڑتی. آج ہمارے معاشرے میں جو شرک کے اڈے بنے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جو مسلمان بدعقیدی کے شکار ہو گئے ہیں، جس کے اندر شرک اکبر پایا جاتا ہے، ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے علم. اور خود باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اپنی توحید سے پہلے اللہ نے علم کی بات کی. بنا علم کے دنیا بھی نہیں ملتی، بنا علم کے کوئی چیز آدمی اس پر عبور حاصل نہیں کر سکتا. تو توحید بنا علم کے انسان کیسے ملے گا؟ یہ تو اللہ رحمان کی بڑی ہی ہمارے پر رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا اور اسلام دیا، لیکن ہم نے اس قدر ناشکری کا مظاہرہ کیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں. ہمارے بچے اسکول میں 6 سے 8 گھنٹہ پڑھتے ہیں، ان کو ٹیوشن الگ سے دلاتے ہیں، پیسہ بھی خرچہ کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں دنیا کے لیے. لیکن دین کے لیے نہ ماں باپ کو علم ہے، نہ بچوں کو علم ہے. اسی سے معاشرہ بنتا ہے نا. تو معاشرے میں جہالت عام ہو گئی. تو آؤ تہیہ کرے، ہم خود بھی علم سیکھے، علماء اکرام کے پاس جائے، علم حاصل کرے، بالخصوص وہ علم جو ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. توحید یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی خاص
علماء کے لیے نہیں ہے. توحید ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حتیٰ کہ آج ایک ہندو اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر فرض لاگو ہو گیا ہے کہ وہ توحید سیکھے. اور سیکھنا بھی کن سے ہے؟ اہل علم سے، اہل مشرکین سے نہیں. آج ہمارے معاشرے میں ایسے علماء سو پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے قرآن سے دلیل دی ہے، قرآن سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ غیر اللہ کو پکار سکتے ہیں. اتنی بڑی جہالت، اتنی بڑی کمبختی ان کے بزرگوں میں بھی نہیں تھی. جو آج کے علماء سو یہ تعلیم دیتے ہیں، جیسے کہ اکمل صاحب ہے پاکستان میں، وہ قرآن کی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کہتا اللہ نے تعلیم دی ہے غیر اللہ کو پکارو، مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا مدد طلب کرو. اب سوچنے کا مقام ہے کہاں پہ مخلوق جو پیدا کی گئی ہے، جن میں سے انسان ہے نا، انسان کو پکارتا ہے یا غوث یا علی یا مشکل کشا، ہاں جی. اور کہاں صفت عمل عبادت. نماز عبادت ہے، اور نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ غیر اللہ کے لیے. ہاں، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. نماز اللہ کے لیے ہو رہی ہے. پھر یہاں پہ غیر اللہ کا نام کہاں سے آیا؟ دماغوں میں شیطان اس طرح جکڑ لیا ان لوگوں کو کہ توحید بلا دیا، سنت سے ناواقف ہو گئے، بدعات و خرافات کو جنم دے دی. آج تو اس قدر ترقی یافتہ ملک، اس ترقی یافتہ مسلمان ہو گئے ہیں کہ شرک اکبر سے بھی کوئی ہوتا نا تو وہ کرنے والے آج مسلمان موجود ہیں. مسلمان، کافر مشرک نہیں، غیر مسلم نہیں، مسلمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے توحید کے اوپر. اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے توحید کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جنوں کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں اعلیٰ عبادت دعا ہے. اعلیٰ افضل العبادت، افضل العبادت الدعاء. بے شمار احادیث ہے. اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ والدعاء. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم. اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ تمام باتیں ہمیں کیا بتلا رہی ہے کہ دعا کرنے کا حق صرف اللہ کے لیے، پکارا جانے کا حق صرف اللہ کے لیے. تو آؤ دعا کہتے کسے؟ جب ہم سمجھے دعا کہتے کسے ہے تو پھر شرک نہیں کریں گے، شرک بے دعا نہیں کریں گے. اللہ کو بھی پکارو، غیر اللہ کو بھی پکارو، کبھی نہیں ہوگا. پکارا جانے کا حق صرف اللہ کا ہے. دعا کیا ہے؟ پکارنا. لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے دعا کسے کہتے ہیں؟ کسی سے سوال کرنا. اب ایک زندہ آدمی ہے، میں کوئی پیسے چاہیے دینار، تو میں نے سوال کیا بھائی دینار ہے کیا؟ یہ دعا ہے لغوی اعتبار سے. کسی کو پکارنا، کوئی دور کھڑا بھائی ذرا ادھر آ، پکارنا ہوا نا. یہ لغوی اعتبار سے کسی سے مدد طلب کرنا، بھائی میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، بھائی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، چارجنگ ہے تیرے پاس، پکارنا ہوا نا. لغوی اعتبار سے کوئی حرج نہیں. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. اچھے کام میں، نیکی کام میں تعاون کرو. لیکن دعا شرعی اعتبار سے، شریعت میں دعا کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی تشریح بیان کی، تعریف بیان کی کہ شرعی اعتبار سے کیا ہے. الدعاء هو اظہار غایت التذلل والافتقار الی اللہ. کہ انسان اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ محتاجگی کو ظاہر کرنے کا نام دعا ہے شریعت اعتبار سے. اب دعا کی دو اقسام ہیں.
دیکھیے یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کو پکارے یا غیر اللہ کو پکارے، تمیز آنی چاہیے. آج خلط ملت ہو گیا ہے. اور میں سونے کہا مثال دیتے ہیں، تم غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہو، ہم زندوں کو پکارتے ہیں اسباب کے تحت، مرے ہوئے کو نہیں پکارتے. فرق ہے دونوں میں. انہوں نے دونوں کو ایک کر دیا. ہمیں سمجھنا ہے کہ لغت کے اعتبار سے دعا کسے کہتے ہیں اور شرعی اعتبار سے دعا کسے کہتے ہیں. شرک بالدعا لغوی اعتبار سے نہیں ہوتا، شرک بالدعا شرعی اعتبار سے ہوتا ہے. جو حق اللہ کا بیان یہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کو تم پکارتے ہو وہ اس کا مستحق نہیں ہے. آج جس کو دیکھو وہ یہ کہتا ہے تم غیروں کو نہیں پکارتے ہو، تم پولیس کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہو. عجیب اتفاق ہے. جب علم نہ ہونا تو جہالت عام ہو جاتی ہے، اور جب جہالت عام ہو جائے تو قرآن کا ان پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا. آج یہی ہو رہا ہے. کسی سے بات کر لو جو قبر کا پوچھنے والا ہے، قبروں کو پکارنے والا ہے، وہ ایسی ایسی مثالیں دیتا ہے کہ ان کے باپ دادا نے بھی ان کے دماغوں میں نہیں آیا رہے. آج کے مشرکین مسلمان جو مثالیں دیتے ہیں کہ دعا اللہ کے لیے بھی کرو غیر اللہ کے لیے بھی کرو، باقاعدہ قرآن سے غلط استدلال کرتے ہیں، احادیث سے غلط معنی مفہوم لیتے ہیں. اسی لیے ہمارے سلف نے کہا تھا کہ دین اس سے لو جو علم رکھنے والا ہے، جوہلا سے علم نہ لو. جوہلا تمہیں جہالت دیں گے، جوہلا تمہیں شرک و بدعت و خرافات کی دعوت دیں گے، تمہیں قرآن سے ہٹا دیں گے. آج ہٹ گئے مسلمان، پڑھتے ہیں طوطے کی طرح، ایک نہیں 10 قرآن پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے. اپنے بابا کی اپنے پیر کی کتاب پڑھتے. یہی پڑھو نا قرآن. ہدایت قرآن میں ہے. کس میں ہدایت؟ قرآن میں ہدایت ہے. اللہ خود قرآن میں پہلی سورت میں پہلے پارے میں کہتا ہے کہ یہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر قرآن میں ہدایت نہیں ہے تو ہدایت پھر کہاں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں قرآن مکمل کیا، اور آج کا مسلمان کہتا ہے جی قرآن چھوڑو فلاں کتاب پڑھو. تبھی تو انسان گمراہ ہو رہا ہے. اور دعا بہت اہم عبادت ہے. دعا وہ اصل عبادت ہے. دعا تقدیر کو بدلتی ہے. دعا اللہ کو راضی کرتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یسأل اللہ فیغضب علیہ. ہم میں سے ہوں گے ایسے لوگ، جی میں اچھا کام کرتا ہوں، بینک بیلنس ہے، سب کچھ مست ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے دعا کی. جاہل ہے ایک نمبر کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص پر ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا. اس کائنات میں سب سے بہترین ہستی، اعلیٰ ترین ہستی مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں. کوئی دین نہیں جاتا نبی اللہ کو نہ پکارے. جب نبی اللہ کو پکار سکتے ہیں تو میری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نہ جانے دین اور رات میں کتنے گناہ ہم کر لیتے ہیں. قرآن کو نہ پڑھنا بھی ایک گناہ ہے، قرآن کو چھوڑنا بھی ایک گناہ ہے، قرآن پہ عمل نہ کرنا بھی ایک گناہ ہے، قرآن کو سمجھنا نہیں سمجھنا بھی گناہ ہے. کیوں؟ قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن دیوار میں سجانے کے لیے نہیں آیا، قرآن قسم دلوانے کے لیے نہیں آیا. قرآن آیا ہماری اصلاح کے لیے. قرآن آیا ہمیں توحید کا درس دینے کے لیے. مکہ کی سرزمین میں شرک کے اڈے عام ہو چکے تھے، انسان مشرک ہو چکے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. اس نبی نے مارے کھائی اس لیے کہ آج کا مسلمان 24 آور دنیا میں رہے، دنیا کی فکر کرے، قرآن کو نہ پڑھے. تو ہم سے بڑے بے وقوف اور کون ہیں، ہم سے بڑے الو اور کون ہیں کہ جس نبی نے مارے کھائی، جس نبی نے برداشت کی تکالیف اس لیے کہ میری امت جنتی بن جائے. اور آج مسلمان قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے. علماء موجود ہے، قاری حافظ موجود ہے، ہمارے پاس رغبت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے جو صحابہ کے اندر تھی. صحابہ کی مثالیں اللہ قرآن میں. وہ صحابہ کون تھے؟ بنی آدم تھے. وہ صحابہ کون تھے؟ ہم سے مالی میں کمتر تھے. جتنا آج ہم کماتے ہیں نا، کیسا کھاتے ہو نا، ہوٹلوں میں رہتے ہو نا، اسی کے روم میں. نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے.
دن دن بھوکا رہتے تھے. اما عائشہ کہتی ہے 3 دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن قرآن پہ عمل تھا, توحید پرست تھے. لیکن آج ہم دنیا پرست ہیں, دنیا کے لیے گھنٹوں دیتے ہیں, دنیا پانے کے لیے گھنٹوں لگاتے ہیں, دین سیکھنے کے لیے, دین معلوم کرنے کے لیے یہ آدھا گھنٹہ ہم کو بھاری پڑتا ہے. پھر کہتے جنت مل جائے. جنت کا مفت کی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, اپنے نبی کو بھیجا, دین مکمل کیا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کون بولے گا؟ ہمارے لیے. آج دین ہمارے لیے ہے. آج قرآن کس کے لیے؟ کس کے لیے قرآن؟ ہمارے لیے. وہ چلے گئے, وہ چلا گیا, ان کا اینڈ ہو گیا. انہوں نے دنیا میں تھے, عمل کیے. آج میرے آپ کی باری ہے. گھر جا کے ٹھنڈی کلفی نہیں بننا, گھر جا کے گیس کا سوڈا نہیں بننا کہ یہاں درس میں اور بڑا ایمان تازہ ہوا, باہر گیا تو ٹھنڈا ہو گیا. اپنے دلوں میں ایمان کو منور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو سمجھے, اہل علم سے رجوع کرے. توحید بہت اہم درس ہے. خود اللہ کہہ رہے فعلم. کس سے کہہ رہا اللہ؟ کس سے کہہ رہا اللہ؟ ہم سے. کیونکہ آج ہم سن رہے نا قرآن کو. آج قرآن کا درس کون سن رہا؟ قبر والے سن رہے, جو ماں کے پیٹ میں وہ سن رہے. میرا آپ سن رہے نا قرآن کو. ہم پر فرض ہوتا ہے ہم توحید کو سیکھیں. دنیا سیکھتے ہو میرے بھائی, بنا سیکھے دنیا ملتی بھی نہیں. صحیح بات ہے. دنیا سیکھتے ہو دولت کمانے کے لیے, دین سیکھو جنت پانے کے لیے. دین سیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دین سیکھو تاکہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو دعا کے 2 قسم ہیں. تعریف دعا کی میں نے بتا دیا, لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے. دعا کی 2 قسم ہیں. ایک ہے دعائے مسئلہ, ایک ہے دعائے عبادت. دعائے مسئلہ کہ جو سوال کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی, ہم سوال کریں اللہ مجھے معاف کر دے. اور ایک دعائے عبادت کہ عبادت, ایمان, نیکی کرنے کی توفیق, گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تو مجھے عطا فرما. یہ دعا عبادت ہے. اس دعا میں آج جو مسلمان غرق ہوئے ہیں وہ اس لیے غرق ہوئے ہیں کہ لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے معنی مفہوم کو نہ سمجھا. ایک تو علماء جوہلا ہے جس کو پتہ ہی نہیں, اور جو علماء سو ہے بتاتے نہیں کہ دنیا میں کسی بھائی نے کسی سے مدد مانگی تو وہ لغوی اعتبار سے, اور یہ جائز ہے. قرآن کہتا ہے, احادیث اور صحابہ کے بے شمار واقعات موجود ہیں, ایک دوسرے سے مدد مانگتے تھے. تو یہ مدد مانگنا عبادت نہیں ہے, یہ لغوی اعتبار سے سوال کرنا. عبادت کب ہوگا؟ اب آگے وضاحت ہوگی. مدعو جس کو ہم پکارتے ہیں اللہ کو, تو جس کے اندر 7 علماء کرام نے 7 شروط بتایا ہے. یہ 7 کو جمع کرو, جس کے اندر پائے جائے وہ حقدار ہے کہ اس کو پکارا جائے. 7 کیا ہے؟ سب سے پہلا الوجود, ایسی ذات کو پکارو جو وجود کامل ہے, جو شروع سے آخر تک ہے. یہ صرف اللہ کی. کیوں؟ جو لوگ بھی پیٹ سے آتے ہیں پھر قبر میں جاتے ہیں, جب پیٹ میں نہیں آئے تھے دنیا میں تھے نہیں تھے. اللہ کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ قرآن میں سورہ حدید میں کہتا ہے وہ اللہ جو شروع سے ہے, وہ اللہ جو آخر تک ہے, نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے, وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ذات ہے. تو ایسا وجود مخلوق میں نہیں ملتا جس کو آج ہم پکارتے ہیں. انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. تو ان کی بھی پیدائش ہے نا, جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو ان کے ماں باپ کو معلوم تھا کہ ہماری گود میں, ہماری پیٹ میں محمد پیدا ہونے والے ہیں. ان کے چچاؤں کو معلوم تھا, سب انجان تھے. کس کو معلوم تھا؟ اللہ جو الوجود ہے. تو جس کو پکارا جائے وہ وجود ہونا چاہیے, وہ صفت صرف اللہ کی ہے. قائل ہے آپ لوگ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دوسرا ہے الغنا, ایسی ذات کو پکارو جو کسی کا محتاج نہ ہو, جو بے نیاز ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, اے مسلمانوں, اے کافروں, سب آ گئے.
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. صحابہ کا یہ معمول تھا, قرآن سنتے تھے ان کے دلوں میں ایمان جگتا تھا, قرآن سنتے تھے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم کو موحد بننا ہے, ہم کو متبع کتاب و سنت بننا ہے, ہم کو اللہ کا مطیع بننا ہے. ہم جیسے ٹھنڈی کلفی والے یہاں سنتے یہاں سے نکال دیتے. اگلے ہفتے پوچھو درس کیا سنے تھے, کہ معلوم ہے. جب درس تم کو معلوم نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا, اصلاح کہاں سے ہوگی, توحید کہاں سے ملے گی, سنت پر عمل کہاں سے ہوگا؟ علم سے. اور علم, اب دیکھو ایک ڈاکٹر ڈگری حاصل کرتا ہے, کوئی سال کالج میں ڈگری میں لگا کے 30 سال میں ڈاکٹر بنتا ہے اور سب بھول گیا, تو کیا ہوگا اس کا؟ کوئی مریض آئے گا اس کے پاس, اس کو معلوم ہی نہیں. وہ حالت ہماری ہو گئی. مسلمان ہیں, آج سنتے درس, گھر جا کے اپنے کام پہ لگ گئے. کوئی غلط دوستوں میں گھس گیا, کوئی ٹی وی میں, کوئی کدھر ٹائم پاس. پرسوں کیا درس ہوا تھا یا سوچتا ہے. یہ دین تھوڑی ہے, اس سے تھوڑی نا ہماری اصلاح ہو. یہ درس جو ہے یہ حجت ہے, یہ ہمارے لیے حجت ہے. قیامت کے دن اللہ کھڑا کرے گا, کیا تیرے سامنے قرآن نہیں پڑھا گیا تھا, کیا عمل کیا؟ کیا بولیں گے؟ اللہ علم بھی نہیں تھا اور عمل بھی نہیں تھا, تو جنت ملے گی؟ ہاں میرے بھائی, نہیں نا. الغنا یہ صفت بھی اللہ کی ہے. اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اللہ ہی غنی ہے, اللہ ہی بے نیاز ہے ہر چیز سے. ہم محتاج ہیں, ہم فقیر ہیں, مانگنے والے ہیں, بے بس ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے کون قوی ہے؟ وہ قوی ہے, وہ متین ہے. یہ اللہ کی اسماء پچھلے ہفتے بتایا تھا نا, اسماء و صفات. کیسے ہم دنیا کو یاد کرتے ہیں, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, پیسہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں نا. تھوڑی محنت دین کے لیے بھی کرو, دیکھو کہ اللہ کے اسماء کیا ہے, معنی مفہوم کیا ہے. ہاں جی, پھر اس پہ عمل کرو. ویسا یہ عقیدہ رکھو, گناہ تو ہوتے ہیں انسان سے, توحید میں غلطی نہیں کرنا. اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ قادر ہے, اللہ غفار ہے, معاف بھی کرے, سزا بھی دے کے جنت میں لے آئے, لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا. کس کو معاف نہیں کرے گا؟ مشرک کون معلوم ہے؟ توحید میں خلل آ گئی نا تھوڑی بھی. اب ایک وائٹ کپڑے میں کالا ایک داغ پڑ جائے تو دور سے کالا داغ دکھتا ہے, حالانکہ یہ نہیں دکھتا کہ پوری سفید نہیں دکھتا, آدمی کالا داغ سیدھا دکھتا ہے. توحید سفید, ایک کالا ہلکا بھی داغ شرک کا بھی آ جائے وہ پورے وائٹ کو لے ڈوبتا ہے. یاد رکھنا, توحید کا معاملہ بڑا حساس ہے. اگر توحید میں سست بن گئے, توحید میں لا علم بن گئے, تو یاد رکھو نماز ہماری غارت ہے, زکوٰۃ ہماری غارت ہے, ہر عبادت اللہ رد کر دے گا, حبا منصورہ کر دے گا. کیوں؟ کہ ہم نے رب کی توحید میں خلل ڈال. جس توحید کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے, اس امت میں محمد رسول اللہ آئے, 23 سال میرے نبی نے برداشت کی. تمام انبیاء کو جمع کر لو, مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن آج کا مسلمان کتنا غافل ہے, تھوڑے پیسے کے لیے, 1 دینار کے اضافے کے لیے 2 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے والا یہ مسلمان, اس کو تھوڑی شرم نہیں آتی ہے کہ کس منہ سے میں نبی کے پاس جاؤں گا, کس نبی سے کہوں گا نبی تیرا امتی ہوں. دنیا میں رہ کے دنیا پرست رہا, دنیا کو عزیز رکھا, دنیا پانے کے لیے وقت لگایا, پیسے لگایا, پوری عمر لگا دی. ارے کتنے مسلمان کتنا بھی کما میرے بھائی, پیٹ نہیں بھرتا. خود اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی کو ایک وادی پوری بادشاہی مل جائے, پوری بڑی زمین بادشاہ مل جائے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کہتا اور حکومت ملے, اور زمین ملے, اور جائیداد ملے. پیٹ کہاں بھرتا ہے؟ قبر کی مٹی بھرتی ہے. جب قبر کے گڑھے میں گرے گا نا تو مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی یہ حالت ہو؟ اور ہم کیا کماتے ہیں میرے بھائی, 100, 200, 300, 400, 500 دینار کمانے والے. کہاں جنت اللہ کی, کہاں نبی کی محنت, کہاں نبی کی مصیبت پریشانی, اور کہاں میرے 500 دینار میرے بھائی. اس کو ترجیح دیتے ہیں ہم لوگ, اس پر وقت لگاتے ہیں, زندگی لگاتے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ صرف مومنوں کی نہیں, یہ فاجر و فاسق کی ہے. جو دنیا عبد دنیا ہے, جو دنیا کا غلام ہے, اس کے لیے جنت ہے.
خود اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے نا یہ کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے سجین قید خانہ ہے، پابندی ہے، پابندی ہے بھائی، دین سیکھو، پابندی، توحید معلوم کرو، پابندی، توحید پر عمل کرو، پابندی، تاکہ وہاں راحت ملے۔ کہاں راحت ملے؟ قبر کے اندر، آخرت میں راحت ملے۔ درس لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ اگلے ہفتے پورا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ بھی میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے کیا کہا؟ دعا لغوی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، دعا کے دو اقسام، دعا مسئلہ، دعا عبادت۔ مدعو جس کو پکارا جاتا ہے اس میں کتنی صفتیں ہونی چاہیے؟ 7۔ 2 میں نے بتا دیا، الوجود، الغنا، رائٹ؟ اگلے ہفتے یاد رکھنا بھیا، یاد رکھو گے تمہارے نجات ہے، یاد نہیں رکھو گے تو نقصان تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا سوال پڑھ سکتے